آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کا سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کا عزم سامنے آیا ہے۔ صوبائی حکومت اور چائنیز کمپنی کے مابین ٹرانسپورٹ، زراعت اور میڈیکل سمیت 4 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سی پیک راہداری نہیں، پاک چین قربت کا راستہ ہے، جبکہ ناصر شاہ نے کہا کہ سولر پارک سے عوام کو فی یونٹ 18 روپے بجلی ملنے کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اقصی شاہد رپورٹ کریں گی۔ سندھ میں ترقی کی جانب ایک اور قدم، صوبائی حکومت اور چائنیز سرمایہ کاروں میں 4 معاہدوں پر دستخط۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن بولے، چین ٹرانسپورٹ، متبادل توانائی اور زراعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تمام صوبوں میں سب سے آگے ہے۔ اس ڈیلیگیشن کی ایک اور میٹنگ ہوئی صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اور اس میں چائنیز کونسل جنرل صاحب جو تھے وہ بھی موجود تھے۔ وہاں پہ بھی صدر پاکستان نے ان کو کہا کہ جی نہ صرف سندھ صوبے میں لیکن پاکستان بھر میں جہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی بھی سرمایہ کاری میں وہ دلچسپی دکھائیں گے، وہاں پہ حکومت پاکستان اور حکومت سندھ جو ہے وہ مکمل طور پر ان کی مدد کرے گی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا، فرٹیلائزر کے لیے کمپنی کو 200 ایکڑ زمین دی جا رہی ہے۔ سولر پارک سے عوام کو فی یونٹ 18 روپے بجلی مل سکے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب یہ 3.67 سینٹ والی بجلی جب دی جائے گی تو اس کے نرخ بھی کم آئیں گے، اور ہم وہ چیک کرتے رہتے ہیں۔ ایشو کیا ہے کہ جب کوئی نہ کوئی ان کو جو ترسیل ہو رہی ہے اس میں کمی آتی ہے، تو جو فوسل فیول سے جو ان کے پلانٹ چلتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ریٹ جو ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں۔ صوبائی وزراء نے مزید کہا کہ چائنیز سرمایہ کار سندھ میں ایک میڈیکل سٹی بنا رہے ہیں، جس سے 50,000 نوکریاں میسر آئیں گی۔ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے 1 ونڈو آپریشن ہوگا اور انویسٹمنٹرز کو سہولات فراہم کریں گے۔ کیمرامین رانا جہازیب کے ساتھ اقصی شاہد ٹی 21۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ آئی ٹی انچارج سول ہسپتال زہاد احمد پر قاتلانہ حملے کا یہ معاملہ ہے۔ انتظامیہ اور عملے کی جانب سے ایڈمن بلاک کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ ہسپتال آج 2 گھنٹے تک بند رہا۔ مظاہرین کی جانب سے ملوث افراد کو 3 روز میں گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فاران خان کی یہ رپورٹ۔ آئی ٹی انچارج پر قاتلانہ حملے نے سول ہسپتال کے ملازمین کو احتجاج پر مجبور کر دیا۔ احتجاجی ڈاکٹروں اور اسٹاف نے اسپتال کو 2 گھنٹے تک بند رکھا۔ واقعے کا نوٹس نہ لینے پر حکام کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، ہمارا سندھ گورنمنٹ ہو، اگر یہ لوگ ہمارے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم ادارے نہیں چلا سکیں گے۔ اگر ادھر اتنی خوف کی فضا چھائی ہوئی ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل شاید میری باری ہوگی۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے ایڈمن بلاک کے باہر احتجاج کیا اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ بولے زہاد احمد نے کروڑوں روپے کی چوری پکڑی تھی، اس لیے اسے نشانہ بنایا گیا۔ آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے، آپ انتظامیہ کے نمائندے، آپ سی ایم کے نمائندے، اگر آپ کا ادارہ آپ کا صوبے کی گورنمنٹ ہمارے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی تو پھر یہ آپ بھی ادارہ نہیں چلا سکتے۔ کہتے ہیں کہ اس کی جیو فیسنگ کر کے اور قاتلوں حملہ آوروں کو گرفتار کیا جائے، ان کو کیفر کردار تک لے کے آنے سے پہلے ان کو ظاہر کیا جائے کہ وہ کون سے تھے۔ یہ کوئی بھی موبائل سنیچنگ نہیں تھی۔ ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری نے بتایا کہ سیکرٹری ہیلتھ اور محکمہ صحت کو واقعے کا علم ہے، جلد ملزمان کو بے نقاب کیا جائے گا۔ انویسٹیگیشنز کی ہو رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ انویسٹیگیشن پہلے ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہی ہم بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن کے مراحل میں یہ کام کیس چل رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو ہے ٹیم جو ہے پولیس کی اور جو ہماری دوسری ایجنسیز ہیں اس پہ ورکنگ کر رہی ہوگی، یقینی بات ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ لوگ جو بھی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ضرور پکڑے جائیں گے، اور اس طرح کی چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ ہونے چاہیے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملزمان گرفتار نہ ہوئے تو 3 روز بعد آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ کیمرامین حارث کے ساتھ فاران خان سٹی 21۔ بات کریں گے کچھ بدلتے موسم کی، تو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی بچے بڑے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کا شکار ہونے لگے ہیں۔ عباسی شہید اسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر 150 سے زائد مریض رپورٹ ہونے لگے۔ طبی ماہرین کی جانب سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے ابراہیم رند کی رپورٹ دیکھیے۔
سردی آ نہیں رہی، سردی آ گئی ہے۔ شہر میں بدلتی رت کے ساتھ ہی بیماریوں نے بھی گھر کر لیا۔ بچے بڑے سب ہی نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کا شکار ہونے لگے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سرد موسم اور سرد ہوائیں بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔ عوام اس موسم میں گرم کپڑے پہنیں اور گھریلو اشیاء استعمال کریں۔ عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹر عمران نے کہا کہ سینے کی تکلیف، بخار، نزلہ، زکام ہونے پر فوری اسپتال پہنچ کر اپنا معائنہ کرائیں۔ لاسٹ 3 ویکس سے جو کیسز زیادہ آ رہے ہیں وہ موسٹلی جو آ رہے ہیں کیا نام ہے چیسٹ انفیکشن کے ساتھ۔ جب سے یہ سردی تھوڑی سی اسٹارٹ ہوئی ہے تو اس سے کیا نام ہے ڈے بائی ڈے جو فلو ہے وہ انکریز ہوا ہے۔ تقریباً اپروکسیمیٹلی ایک شفٹ کے اندر تقریباً 30-35 اس سے بھی زیادہ بلکہ پیشنٹ جو ہیں ایک شفٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ٹوٹل تینوں شفٹوں کے اندر تقریباً اپروکسیمیٹلی مور دین 150-200 تک تقریباً یہ کہ اس قسم کی جو پیشنٹس ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے یہاں پہ ER میں موجود ہیں۔ موسم کی تبدیلی سے متاثر مریضوں نے کہا کہ پہلے طبیعت بہتر نہیں تھی، لیکن بروقت طبی امداد کے بعد اب کافی بہتر ہے اور علاج سے بھی مطمئن ہیں۔ ہمارے مریض ہم نے لایا، انہوں نے بہت جلد ایمرجنسی میں ان کا کام کیا اور بہت اچھا ماشاءاللہ ان کا اخلاق اور رویہ بہت اچھا ہے۔ کیونکہ یہاں آنے کے بعد جو ہے نا امیر غریب کسی کے بلا امتیاز سب کو ایک ہی طرح سے علاج کرتے ہیں، اور آج آپ کسی بھی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس کسی بھی کلینک میں جائیں، آپ کو یہ علاج کرانے کے لیے جو یہاں پہ بلا معاوضہ ہوا ہے ہزاروں روپے کی ضرورت ہے۔ طبی ماہرین نے والدین کو ہدایت کی ہے اس موسم میں اپنے بچوں کی حفاظت، ویکسینیشن بھی لازمی کرائیں تاکہ وہ مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ دیکھا گیا۔ انڈیکس 121 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,14,301 کی سطح پر بند ہوا۔ رپورٹ کریں گے ایاز رانا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز ایسا محسوس ہوا کہ مارکیٹ کو ریورس گیئر لگ گئے۔ دن بھر مارکیٹ میں منفی رجحان ریکارڈ کیا گیا۔ 100 انڈیکس 1,12,000 کی سطح تک گر گیا، جبکہ دن کے آغاز میں مارکیٹ 1,15,000 کی بلند ترین سطح تک ٹریڈ ہوا۔ دن کے اختتام پر مارکیٹ میں کم بیک کیا اور دن اختتام 121 پوائنٹ کے اضافے سے 1,14,301 کی سطح پر کاروبار کا اختتام ہوا۔ مارکیٹ بروکر ولید حسن کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں منافع کا پریشر ہے، اگر شرح سود کم ہوا تو مارکیٹ میں مزید تیزی آئے گی۔ یہ بیسکلی جو ابھی ویڈنسڈے اور ٹی بل ہوئے ہیں نا، یہ بات کر رہے تھے 2%, 3% ٹی بل کو گھٹانے کی، بٹ وہ 1% گھٹا ہے، تو جس کی وجہ سے جو منڈے کو مانیٹری پالیسی ہے اس کے چانسز بھی 1%, 1.5% کے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے کافی لوگ اپنا پروفٹ ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں 461 کمپنیوں کے 49 ارب روپے مالیت کے 1 ارب 17 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ کیمرہ مین جاوید کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ سرکار میں تقرر اور تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 ڈیپٹی سیکرٹریز کے تبادلے کر دیے گئے۔ سیکرٹری برائے سندھ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سیکرٹری سید شجاعت حسین کا تبادلہ کر کے MD واسا حیدرآباد تعینات کر دیا گیا، جبکہ محکمہ مویشی اور ماہی گیری میں افسران کے بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات آزاد نوہریوں کی رپورٹ میں۔ سندھ میں افسران کی ایک بار پھر سے کار پچاڑ تیز کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد نواب سمیر حسین لغاری کو ڈپٹی کمشنر جیکب آباد تعینات کر دیا گیا، جبکہ نواب سمیر حسین لغاری کے تبادلے کے بعد ایڈیشنل کمشنر شہید بے نظیر آباد کا عہدہ خالی ہو گیا۔ سیکرٹری پرائیویٹائزیشن کمیشن سندھ سید شجاعت حسین کا تبادلہ کر کے ان کو MD واسا حیدرآباد تعینات کر دیا گیا۔ محکمہ مویشی و ماہی گیری میں فیلڈ افسران کے تقرری و تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر وینٹری سروس لاڑکانہ ڈاکٹر مدن لال کا تبادلہ کر کے ڈائریکٹر سینٹرل وینٹری ڈائگنوسس لیبارٹری ٹنڈو جام تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر اینیمل بریڈنگ حیدرآباد اور ایڈیشنل ڈائریکٹر پولٹری پروڈکشن اینڈ ریسرچ کراچی ڈاکٹر صلاح الدین شاہ کا تبادلہ کر کے ان کو ڈائریکٹر پولٹری پروڈکشن اینڈ ریسرچ کراچی تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر پولٹری پروڈکشن ریسرچ کراچی ڈاکٹر خدا ڈینوس شیخ کا تبادلہ کر کے ان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر پولٹری پروڈکشن اینڈ ریسرچ سندھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ آزاد نوڈیو، سٹی 21۔ آج بات کریں گے بار الیکشنز کی تو کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا دنگل 14 دسمبر کو سجے گا۔ صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، خزانچی اور لائبریرین کی سیٹس پر مقابلہ ہوگا۔
بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا دنگل کل سجے گا۔ صدر، نائب صدر، جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، خزانچی اور لائبریرین کی نشستوں پر مقابلہ ہوگا۔ مینیجنگ کمیٹی کی 11 نشستوں کے لیے 49 اراکین مد مقابل ہوں گے۔ صدارتی نشست پر عامر نواز وڑائچ، منیر ملک، عبدالحامد یوسفی اور سید زہیب خالد کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ نائب صدر کے لیے ارشد خان، فیصل اکرام، کاظم حسین مہیسر، راحت فضل اور تاج علی شیخ امیدوار ہوں گے۔ جنرل سیکریٹری کی سیٹ پر سید اسرار شاہ، رحمان کورائی اور تابش محمود میدان میں اتریں گے۔ جوائنٹ سیکریٹری بننے کے لیے اسد علی میمن، عمران عزیز، فدا حسین، عبدالوحید کوریجو، محبوب علی چانڈیو اور محمد باقر مہدی امیدوار ہیں۔ خزانچی کے منصب کے لیے فرحان حبیب خان، حسیب اللہ پنور اور کاشف نذیر بلوچ قسمت آزمائیں گے۔ ادھر عباسی شہید ہاسپٹل کی انتظامیہ کا احسن اقدام سامنے آیا ہے۔ کئی سالوں سے غیر فعال لیبارٹری پھر سے بحال کر دی گئی۔ مریضوں کو بھی ٹیسٹ کی مفت سہولت فراہم کر دی گئی۔ او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کو کم فیس میں سہولت دینا شروع کر دی گئی ہے، جس پر لیب میں آنے والے مریضوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ تفصیلات ابراہیم رند کی رپورٹ میں۔ عباسی شہید اسپتال نے 10 سال بعد لیبارٹری کو مکمل فعال کر دیا۔ لیب میں موجود 70 کے قریب افراد دوبارہ کام پر لگ گئے۔ اسپتال میں داخل مریضوں کو بھی ٹیسٹ کی مفت سہولت ملنے لگی۔ او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کے ٹیسٹ انتہائی کم قیمت پر ہو رہے ہیں، جس پر مریضوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ باہر 4-5 ہزار کے بتا رہے تھے اور یہاں پر آئے ہوں تو وہ 400-500 میں ہو گئے۔ کافی فرق ہے، یہاں سہولت بھی ہے اور دیکھ بھال بھی فوراً کرتے ہیں یہاں پر۔ تو 600-700 کی مطلب اس طرح ٹیسٹ ہے نا، یہاں پہ 50 روپے کا ہو گیا ہمارا، صحیح ہے۔ اور جو مطلب وہ دوائی وغیرہ ہے وہ بھی ہماری سہولتیں ملتی ہے ہمیں۔ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہا کہ میئر کراچی مرتضی وہاب، سینئر ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروس KMC ڈاکٹر عمران سمدانی اور ڈائریکٹر عباسی شہید اسپتال ڈاکٹر فیصل سمدانی کی کوششوں سے لیب فعال ہوئی، جس سے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ آئندہ چند ماہ کے دوران مریضوں کو مزید بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ پہلے جب ہم آئے تو صرف یورین ڈی آر اور CBC کا کبھی کبھار ہو جاتا تھا اور ہمارا تقریباً عملہ تقریباً 60-70 فارغ بیٹھا رہتا تھا۔ تو اب ماشاءاللہ ہم 190 پیرامیٹرز کر رہے ہیں، اور پہلے مینول ہی ہوتا تھا، یہ سارے لیب کا ہاتھ سے ہم لوگ لکھتے تھے، ساری رپورٹ ہاتھ سے بنا کر دیتے تھے۔ اب لمپ سسٹم پہ چلے گئے ہم، بار کوڈ وغیرہ کے ساتھ، اور سارے اسکین ہو کر خود ہی پرنٹ اور نکل آتا ہے وہ۔ ایم ایس ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہا کہ عباسی شہید اسپتال ڈسٹرکٹ سینٹرل کا سب سے بڑا اسپتال ہے، جو کہ لوگوں کی آبادی کو ہیلتھ کی مفت سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ کیمرامین اجلان کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔ کورٹ، آئینی بینچز اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ روڈ گلی 9 کے رہائشی علاقے میں کمرشل سرگرمیاں، SBCA نے عدالتی حکم پر عمل درآمد رپورٹ جمع کرا دی۔ عدالت نے SBCA حکام پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تقرری کے خلاف درخواست کی سماعت، عدالت نے وقت کی کمی کے باعث سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ KMC کے ملازم کی بیوہ کو پینشن کی عدم ادائیگی کا معاملہ، عدالت نے KMC سے 13 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ درخشاں تھانے میں زیر حراست شہری معیز نسیم ہلاکت کیس، ورثہ نے پولیس افسران کو معاف کر دیا۔ عدالت نے تمام ملزمان کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ قتل کیس کے 3 ملزمان ناصر، حمزہ، رمضان کی جانب سے ضمانت کی درخواست، عدالت نے تینوں ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں عالمی کتب میلے کی رونقیں جاری ہیں۔ دوسرے روز بھی کتابوں کی وسیع اقسام شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ کراچی انٹرنیشنل بک فیئر میں حصہ لینے والے پبلشرز کی جانب سے کتب میلے کو ایک بہترین روزگار کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ عالمی کتب میلے کا دوسرا روز، میلے میں 330 سے زائد اسٹال سج گئے۔ کتب میلے میں 17 ممالک سے 40 ادارے شریک۔ شہریوں نے میلے کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔ دیکھیے، یہ بہت اچھی کاوش ہے کہ بچوں کو بھی ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی پسند کی کتابیں یہاں سے لے کر جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں چونکہ تعلیم سے میرا تعلق ہے، تو میں نے جو غور کیا ہے کہ بچوں میں اب جو رجحان نہیں رہا اتنا کتابیں پڑھنے کا، تو اس طرح کی اگر ہم کاوش کرتے رہیں تو آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہے۔ عالمی کتب میلے میں ملک بھر کے مشہور مصنفوں نے اپنی کتابیں پیش کی، جبکہ بین الاقوامی سطح پر بھی مختلف ممالک سے مصنفین کی شرکت جاری ہے۔ طلبہ بھی من پسند کتابیں خریدتے دکھائی دیے۔
मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी है और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आया। पब्लिशर्स ने कहा कि बुक फेयर में स्कूल्स के कोर्सेज समेत मुख्तलिफ किताबों पर खुसूसी रियायत है। ये कुतुब मेला कारोबारी लिहाज से अहमियत का हामिल है। डिस्काउंट तो इस पे 60 से 70% डिस्काउंट है मैम। जैसे 1000 वाली बुक्स हैं तो 300 200 की मिल रही है, 500 वाली 100 की मिल रही है, 600 वाली 200 की मिल रही है। ऐसी है, क्वांटिटी पे नहीं है, बस सेल्स लगी हुई है यहाँ पे। मेनली तो सेल्स ही है, बाकी क्वांटिटी का कोई हिसाब नहीं है, फिक्स प्राइस है। आलमी कुतुब मेला पीर तक अपनी रौनकों के साथ जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद ताबिश के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। और सिटी कोर्ट कराची में वकला की जानिब से प्रिंस करीम आगा खान की 88वीं सालगिरह मनाई गई। इस तकरीब में हिंदू, ईसाई, सिख समेत तमाम मज़ाहिब के अकाबरीन ने शिरकत की है। शुरका की जानिब से बैनुल अक़वामी मज़ाहिब हम आहंगी का पैगाम दिया गया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। करीम आगा खान की 88वीं सालगिरह, सिटी कोर्ट में वकला की जानिब से तकरीब का एहतमाम। हिंदू, ईसाई, सिख समेत तमाम मज़ाहिब के अकाबरीन की शिरकत। एडवोकेट ख्वाजा जमशेद बोले, ये दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं। प्रिंस करीम आगा खान का तालीम और सेहत में बहुत बड़ा किरदार है। आज प्रिंस करीम आगा खान की 88 बर्थडे है और हम वकला बरादरी जो है हर साल इमाम साहब की बर्थडे मनाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, सिख है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये गुलदस्ता है हमारा। हम पाकिस्तान में मिलजुल के रहते हैं और जो है मैं तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब से खिताब करते हुए LLF चेयरमैन एडवोकेट नासिर अहमद समेत दीगर ने प्रिंस करीम आगा खान की खिदमत को सराहा। प्रिंस करीम आगा खान साहब की जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में खिदमत है वो मिसाली हैं। ख़ास तौर पर बिला रंग व नस्ल तालीम और सेहत के मामले में जो उनकी खिदमत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम इस्माइली कम्युनिटी के साथ साथ आगा खान साहब की हर साल बर्थडे मनाते हैं और इसमें इस्माइली कम्युनिटी के बहुत बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं। अपने बुजुर्ग जो है इमाम करीम आगा खान के लिए दुआ को है कि खुदा उन्हें और भी ज़िंदगी दे, तरक्की दे। वो जो कि दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है फलाई बहबूद के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हेल्थ के लिहाज से हम देखें, एजुकेशन के लिहाज से देखें तो है उनका बहुत बड़ा नाम है। तमाम फिरकों के लोगों को जो इंटरनेशनल लॉ फर्म की जानब से यकजा किया जाता है, उनके सेलिब्रेशन मनाए जाते हैं और एक अच्छा चेहरा दिखाया जाता है कि और है कि हम यहाँ पर आज़ाद है और अपने अपने मज़हब मसलक से वाबस्ता है। तकरीब में सालों से सिटी कोर्ट में काम करने वाले मुलाजमीन को अवार्ड और माली तोहफा दिया गया, जबकि प्रिंस करीम आगा खान का केक काट कर वतन की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मुमताज जमाली, सिटी 21।